بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت نبوی کے تیسرے سال احد کے میدان میں معرکہ حق و باطل برپا ہوا تو چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بلند و بالا قد اور گندمی رنگ کے ایک نورانی صورت مجاہد قمیض اور زرہ سے بے نیاز ننگے بدن مشرکین مکہ کی صفوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو بے تاب ہو گئے۔ آگے بڑھ کر انہیں روک لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو اس حالت میں دشمن کا ہدف نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنی زرہ اتار کر ان صاحب کو پہنا دی۔ اس وقت تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد زرہ اتار پھینکی اور پھر سینہ اریاں کیے شمشیر بدست دشمن کی طرف بڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے زرہ کیوں اتار دی ہے؟ انہوں نے کڑک کر کہا، عمر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر تم شہادت کے تمنائی ہو تو میرے دل میں بھی شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ زرہ وہ پہنے جس کو زندگی عزیز ہو، میں تو اپنی زندگی راہ حق میں بیچ چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور سر جھکائے ہوئے واپس اپنی صف میں آ گئے۔ ادھر وہ صاحب برہنہ تن ہی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور اس جوش اور وارفتگی سے لڑنے لگے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ یہ مرد جری جن کو شوق شہادت نے قمیض اور زرہ سے بے نیاز کر دیا تھا، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سوتیلے بھائی تھے اور عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام اسماء بنت وہب تھا اور وہ بنو اسد سے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب بن نفیل دوسری اہلیہ ہنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ کے بطن سے تھے۔ سوتیلے ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں میں کمال درجے کی محبت تھی، جس میں ازدیاد عمر کے ساتھ برابر اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ وہ ان عظیم المرتبت نفوس میں سے ہیں جنہوں نے بعثت نبوی کے ابتدائی 3 سالوں کے دوران میں دعوت حق پر لبیک کہا اور پھر سالہ سال تک مشرکین مکہ کے ہولناک مظالم کا ہدف بنے رہے۔ 13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاکشان اسلام کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دیا تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کے پہلے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ میں نزول اجلال فرمایا اور اس قدیم شہر کے در و دیوار طلعت اقدس سے جگمگانے لگے۔ 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شامل ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ اگلے سال غزوہ احد میں انہوں نے جس والہانہ جوش و خروش سے داد شجاعت دی، اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ احد کے بعد غزوہ خندق میں سرفروشی کا حق ادا کیا۔ 6 ہجری میں انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شریک ہونے کی لازوال سعادت حاصل کی۔ فتح مکہ کے بعد حنین، اوتاس اور طائف کے مارکے پیش آئے تو ان میں بھی وہ برابر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حجۃ الوداع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے زمانے میں
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی: جو تم کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ، اگر وہ کوئی خطا کریں جو تم معاف نہ کر سکو تو ان کو فروخت کر ڈالو۔ غرض عہد رسالت میں شاید ہی کوئی ایسا شرف ہو جو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل نہ کیا ہو۔ وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں میں سے تھے جو حق کی حمایت میں ہمیشہ سر بکف رہتے تھے، اور کسی قسم کا دباؤ، لالچ یا خوف انہیں اس کام سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو دفعتاً سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ قریش مکہ، انصار مدینہ، بنو ثقیف، طائف اور 3-4 دوسرے قبیلوں کے سوا عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو اس فتنے سے کسی نہ کسی صورت میں متاثر نہ ہوا ہو۔ امت مسلمہ پر یہ وقت سخت نازک تھا اور مرتدین کے مقابلے میں ذرا سی کمزوری کا مظاہرہ بھی خوفناک نتائج پیدا کر سکتا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال درجہ کے عزم و ہمت اور فراست مومنانہ سے کام لیا۔ وہ بعد حوادث کے سامنے کوہ استقامت بن کر کھڑے ہو گئے اور مرتدین کے تمام مطالبوں کو یکسر رد کر کے ان کے استیصال پر کمر باندھ لی۔ اس سلسلے میں علمبرداران حق اور مرتدین کے درمیان کئی خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سب سے ہولناک لڑائی مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر پیش آئی۔ مؤرخ طبری نے اس لڑائی کی بابت لکھا ہے: مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مارکا کبھی پیش نہیں آیا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع ہی سے فتنہ ارتداد کو فروغ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، اور مرتدین کے خلاف کئی مارکوں میں انہوں نے والہانہ جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسیلمہ کی زبردست جنگی تیاریوں اور ترک تازیوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ سے مارکہ آرا ہونے کا حکم دیا اور ان کی کمک کے لیے تازہ دم فوج روانہ کی۔ اس فوج میں انصار کے سردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور مہاجرین کے امیر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یمامہ کے قریب اقربا کے مقام پر مسلمانوں اور مسیلمہ کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد مل ملا کر 10,000 کے قریب تھی۔ جب دونوں جانب جنگ کی صفیں آراستہ ہوئیں تو سب سے پہلے مسیلمہ کی جانب سے نہار الرجال بن انفو میدان میں نکلا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر دعوت مبارزت دی۔ یہ ایک نہایت شریر النفس شخص تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عہد رسالت میں یمامہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید اور مسائل دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جب ضروری تعلیم حاصل کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کی تعلیم پر مأمور فرما دیا۔ یہ بدبخت یمامہ پہنچ کر مسیلمہ کذاب سے مل گیا اور نہایت بے حیائی سے مسیلمہ کے جھوٹے دعوے کی ان الفاظ میں شہادت دی کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مسیلمہ میری نبوت میں شریک ہے، چونکہ نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہ چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہی معلم اور مبلغ بن کر آیا تھا۔ اس لیے ہزاروں لوگ اس کی باتوں سے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے مسیلمہ کا دعویٰ تسلیم کر لیا، اور اب جب وہ میدان میں نکل کر
مسلمانوں سے مبارزت طلب ہوا تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جوش غضب سے بے قرار ہو گئے اور تیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ نہار ایک آزمودہ کار جنگجو تھا، اس نے نہایت ہوشیاری سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا، لیکن ان کے جوش ایمانی کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے بری طرح مارا گیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمہ کے قبیلے بنو حنیفہ نے اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن اسلامی لشکر کے سرداروں نے مرتدین کے ریلے کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ انصار کے سردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنے والوں کو للکار کر کہا، اے گروہ اسلام، تم نے اپنے نفوس کو بری عادت سکھائی۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ان اہل یمامہ کے معبود سے اور ان مسلمانوں کی اس حرکت سے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں اظہار نفرت کرتا ہوں۔ مسلمانوں، دیکھو حملہ یوں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر تلوار چلاتے ہوئے مردانہ وار دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک مرتد کی ضرب سے ان کا پاؤں کٹ گیا، وہی کٹا ہوا پاؤں لے کر اس زور سے مارا کہ اپنے حریف کا کام تمام کر دیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ مسلمان ہٹتے ہٹتے جب اپنے خیموں سے بھی پیچھے ہٹ گئے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حرارت ایمانی نے ان کو بے تاب کر دیا۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر للکارے، مسلمانوں، خیموں سے ہٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی قسم، آج میں اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک دشمن کو شکست نہ دے دوں یا اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی معذرت پیش کر دوں۔ اے لوگو، مصیبتیں برداشت کرو، ڈھالیں تھام لو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، ہاں ہاں قدم بڑھاؤ۔ اے گروہ اسلام، تم اللہ کی جمعیت ہو اور تمہارے دشمن شیطانی گروہ ہیں۔ عزت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی جماعت کے لیے ہے۔ میری مثال کی پیروی کرو، جو میں کرتا ہوں وہی تم بھی کرو۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ الہی، میں اپنے ساتھیوں کی پسپائی پر تیرے حضور معذرت خواہ ہوں، شمشیر بکف مرتدین پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے دور تک چلے گئے۔ بالآخر مرتدین نے نرغہ کر کے ان پر تلواروں اور برچھیوں کا مہ برسا دیا۔ اس طرح بنو عدی کے یہ شیر اور حق کے جان باز سپاہی جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے دوسرے سرفروشوں نے مرتدین کو روکنے کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو نئے انداز سے مرتب کیا اور پھر مرتدین پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی اثناء میں مسلمہ بھی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس سے مرتدین کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور وہ اپنے 10,000 مقتولین میدان جنگ میں چھوڑ کر تتر بتر ہو گئے۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی فتح سے فتنہ ارتداد کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ اس فتنہ عظیم کے استئصال کے لیے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے جان بازوں نے جس ہمت، شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ بلا شبہ تاریخ اسلام کا ایک تابناک باب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے برادر بزرگ تھے، بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالی نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قلب تپاں عطا کیا تھا اور وہ اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر سنی تو فرط غم سے نڈھال ہو گئے،
لیکن جزا فضا کے بجائے زبان سے صرف یہ الفاظ نکلے، زید 2 نیکیوں میں مجھ سے بڑھ گئے، ایک قبول اسلام میں اور دوسرے جام شہادت پینے میں۔ تاہم یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ کسی صورت بھلائے نہ بھولتا تھا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، باد صبا چلتی ہے تو مجھے اس سے زید کی خوشبو آتی ہے اور ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کبھی کوئی مصیبت پیش آتی تو فرماتے، سب سے بڑی مصیبت زید کی جدائی تھی، اس کو برداشت کیا اور صبر کیا، اب اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ عرب کا نامور شاعر متمم بن نویرہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ متمم کے بھائی مالک بن نویرہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط فہمی کی بنا پر قتل کر ڈالا تھا۔ اس واقعے نے اس کو اس قدر صدمہ پہنچایا کہ ہمیشہ اپنے محبوب بھائی کے غم میں رویا کرتا اور مرثیے کہا کرتا تھا۔ جہاں کہیں جاتا لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اس سے مرثیے پڑھوا کر سنتے۔ وہ مرثیہ پڑھتے ہوئے خود بھی روتا جاتا اور سننے والوں کو بھی رلاتا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو پوچھا، متمم تم کو اپنے بھائی کی جدائی کا کس قدر غم ہے؟ اس نے عرض کیا، امیر المؤمنین، ایک عارضے کی وجہ سے میری ایک آنکھ کے آنسو خشک ہو گئے تھے، لیکن بھائی کے غم میں آنسو ایسے جاری ہوئے ہیں کہ آج تک نہیں رکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ غم کی انتہا ہے، کوئی بھی کسی جانے والے کا اتنا غم نہیں کرتا۔ پھر آپ نے متمم سے بھائی کے غم میں کہا ہوا کوئی مرثیہ سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے رقت انگیز لہجے میں ایک دلدوز مرثیہ پڑھا جس کے آخر کے شعر یہ تھے، ہم دونوں جزیمہ بادشاہ کے مصاحبوں کی طرح مدت تک ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے جی اب ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ پھر جب ہم جدا ہو گئے تو گویا میں نے اور مالک نے عرصہ رفاقت کی درازی کے باوجود ایک رات بھی ساتھ نہیں گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرثیہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور متمم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں ایسا مرثیہ کہہ سکتا تو اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا۔ متمم نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح میدان جہاد میں شہید ہوا ہوتا تو میں ہرگز اشک باری نہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے جیسے میری تعزیت کی اس سے بہتر تعزیت کبھی کسی نے نہیں کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے 2 بیویاں اور 2 بچے چھوڑے۔ بیویوں کے نام لبابہ اور جمیلہ تھے۔ لبابہ سے ایک صاحبزادے عبد الرحمن تھے اور جمیلہ سے ایک صاحبزادی اسما تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔